حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا۔ طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے، اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے۔ یہ بتائیں، آپ کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے؟ اس قانون کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے آگے ہیں، اور اس سے بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جانیے اس کیس کی اصل کہانی۔ 14 جون سن 2009 کو ننکانہ صاحب کے ایک نواحی گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والی آسیہ مسیح نامی ایک مسیحی عورت نے مسلمان عورتوں سے مذہبی بحث کی، اور دوران بحث مسلمان عورتوں کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد جب گاؤں کی مسلمان برادری نے قانونی کارروائی کے لیے تھانے سے رجوع کیا، اور 5 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد 19 جون سن 2009 کو FIR درج کرانے میں کامیاب ہوئے، تو FIR کے بعد اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں اچھی شہرت رکھنے والے افسران کے سپرد کی گئی۔ آسیہ ملونہ نے دوران تفتیشی افسر کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے موقف پر قائم رہی، یہاں تک کہ ملونہ آسیہ سیشن کورٹ میں بھی اپنے گستاخانہ بیان پر قائم رہی، جس کی بنیاد پر 8 نومبر سن 2010 کو سیشن کورٹ نے آسیہ ملونہ کو گستاخی رسول کی مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب عدالت نے گستاخ رسول آسیہ مسیح کو ثبوت و شواہد کی روشنی میں سزائے موت سنائی، تو اس وقت کا گورنر پنجاب سلمان تاثیر جیل میں آسیہ ملونہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، اور آسیہ ملونہ سے یکجہتی کرتے ہوئے قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کالا قانون قرار دے دیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق 295C کے کیس سیشن کورٹ کے بعد اپیل میں ہائی کورٹ ضرور جاتے ہیں، اس لیے یہ کیس بھی لاہور ہائی کورٹ گیا، یعنی 295C کے کیس میں سیشن کورٹ کو سزا سنانے کا اختیار تو ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور وہ آٹومیٹک اپیل پر ہائی کورٹ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کیس میں بھی آسیہ ملونہ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، اور کیس میں پیش کردہ شواہد کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی آسیہ ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی جج غلط فیصلہ دے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جج نے آسیہ ملونہ کو غلط سزا سنائی تو جج کے خلاف ریفرنس دائر کیوں نہ کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آسیہ مسیح کے وکیل اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ آسیہ مسیح کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ بعد اسے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ دور سے ایک شاٹ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ملک ممتاز حسین قادری جو کہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے گورنر پنجاب پر، اسے گھیر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے
उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। मुमताज कादरी ने क्या कहा? सरकार ने गुलामी में कबूल कर लिया। ये क्यों मारा? गुस्ताखी रसूल बताओ ना। हाँ, गुस्ताखी रसूल की सजा मौत। तो आपने इसलिए मारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। काला कानून क्यों कहा? तो पता है उसने आगे से क्या जवाब दिया गोसार मार्केट में? वो कहता है काला तो दरकिरार, मैं इसको पेशाब कहता हूँ। अब बताओ मुमताज कादरी क्या करता? उसने कहा यार तुझे क्या मसला है, तू हर वक्त, मैंने टीवी में तेरा बयान सुना है, तू हुजूर की इज्जत के कानून को काला कहता है। कहने लगा काला तो दरकिरार, मैं इसको पेशाब कहता हूँ। ये कहता था, ये हमने लिखा है उसमें, जो सदर को दिया ना उसमें ये बात लिखी है हमने। अब बताओ मुमताज कादरी इसके बाद फिर क्या करता? आप वहां खड़े होते आप क्या करते? ठीक है, बस सदर को रहम की अपील की थी, ना की है और ना ही कभी सदर पाकिस्तान से रहम की अपील करूंगा। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। मुमताज कादरी हरदम तैयार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। On high alert following the execution of Mumtaz Qadri. Now, Qadri, a former security official, was sentenced to death for the murder of the governor of Punjab, Salim Taseer, in 2011. Supporters of Qadri viewed him as a hero after he killed Taseer, as the governor was attempting to reform. सुबह सवेरे जैसे ही मुमताज़ कादरी की फांसी की खबर नशर हुई तो उनके हामी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। मुमताज़ कादरी की फांसी के वक्त और तारीख को हुकूमत ने खुफिया रखा। मुमताज़ कादरी के हामियों के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र ऐसा किया गया, लेकिन उनके हामी बाज़ मकामात पर सड़कों पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जिस मुल्क का आईन हमें ये बताता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, मौजूदा हुक्मरानों ने अल्लाह के अजाब को दावत दी है और अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं।
ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی، ہے میرے قادری دولا، ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی، غازی تیرے